السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ساتھیوں، خوش آمدید۔ ایک اور پراسرار اور دل کو دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ برائے مہربانی لائک ضرور کیجیے گا ہماری ویڈیو کو، اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو، بیل آئیکن کو دباتے ہی آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بلا شبہ لوگ جنوں بھوتوں کے قصوں میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، باتوں باتوں میں خاص طور پر خواتین کا تو یہ عام موضوع رہتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض خواتین اپنے بچوں کو جنوں بھوتوں کا نام لے کر ڈراتی ہیں۔ ہماری دادی نے بھی انوکھا طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ جب ہم بچے شرارت کرتے، شور مچاتے یا ان کو سونے نہ دیتے تو وہ اپنی لاٹھی کھڑکھڑاتی اور بلند آواز سے کہتی، آجا بلا، ان کو لے جا، یہ باز نہیں آ رہے۔ پھر منہ سے خود ہی بری سی آواز نکالتی اور کہتی، دیکھو دیکھو وہ آ گئی ہے بلا، دروازے کے پیچھے چھپ جاؤ، میں اس کو ابھی بھگاتی ہوں ورنہ کمرے کے اندر آ جائے گی اور تم لوگوں کو کھا جائے گی۔ تب ہم ڈر کر چپ ہو جاتے اور ان کے پیچھے چھپنے لگتے۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میری عمر تقریباً 5 برس ہوگی۔ میں ابھی اسکول بھی نہیں جاتی تھی۔ اس روز مجھ سے 1.5 سال بڑی میری بہن ندا نے میرے ہاتھ سے بسکٹ چھین لیے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ تب امی اور دادی اماں نے مجھے کافی منایا کہ ابھی تم کو اور بسکٹ منگوا دیں گے، چپ ہو جاؤ، مگر میں چپ نہ ہوئی، روئے جاتی تھی۔ صبح سے بہت ضد کر رہی تھی، جو چیز امی کھانے یا بہلانے کو دیتی اٹھا کر پٹخ دیتی۔ تب تنگ ہو کر امی دادی کے کمرے سے چلی گئی اور مجھے فرش پر پٹخ دیا۔ گھنٹے بھر تک میں روتی رہی۔ دادی مجھے اس طرح دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر مجھے بسکٹ بھی منگوا کر دیے۔ میں نے وہ بسکٹ مسل کر پھینک دیے اور بسکٹوں کا ماتم چھوڑ کر اب میں اس رٹ پر آ گئی کہ ابا شہر گئے ہیں اور مجھے لے کر کیوں نہیں گئے، یہاں پر اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ اب صبح کی جو مچھلی تو دوپہر ہو گئی۔ امی کھانا پکانے میں لگی ہوئی تھی، وہ مجھ کو منانے نہیں آئی، بہت غصے میں تھی، اور دادی بیچاری منا کر تھک گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو تو خشک ہو چکے تھے، مگر میں پھر بھی رونے کی آوازیں نکال رہی تھی۔ اب دادی نے میرے لیے مٹھائی منگوا کر دی، باہر لے چلنے کو کہا، میں پھر بھی نہ مانی، طوطے کی طرح ایک ہی جملہ، ابا کے ساتھ جاؤں گی، ابا کے ساتھ جاؤں گی، کہتی رہی۔ چونکہ زیادہ تر میں دادی کے پاس ہی رہتی تھی، لہٰذا ان کے کمرے سے بھی نہ نکلتی تھی اور خاموش ہونے کا نام بھی نہ لیتی۔ تب وہ بیچاری کیا کرتی؟ ابھی ایپیسوڈ جاری تھا کہ میرا 7 سالہ بھائی بھی اس منظر میں کود پڑا اور اس نے اچھلنا کودنا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ اس اچھل کود میں میری بہن ندا آدھم کی اور دادی کے کمرے کو ہم سب نے مل کر میدان کارساز بنا دیا، یعنی جنگ کا میدان۔ وہ بیچاری اپنے پلنگ سے اتری اور لکڑی کی لاٹھی اٹھائی، آج میں تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گی، تینوں نے مل کر میرا جینا حرام کر دیا ہے، اللہ جانے ان کی ماں نے کیوں اپنے کان بند کر رکھے ہیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ لاٹھی ہاتھ میں پکڑے پہلے میرے بھائی کی طرف لپکی، اس نے ایسی چھلانگ لگائی کہ دودھ کا پتیلا جو ان کے سرہانے رکھا ہوا تھا الٹ گیا، وہ تو باہر نکل گیا۔ ہم دونوں بہنیں کمرے میں ہی تھی۔ دادی نے ہم کو لکڑی سے پیٹنا مناسب خیال نہ کیا، بلکہ زبانی کلامی ڈرانے کو آواز بلند کی، کالی بلا آ جا، جلدی آ جا، ان دونوں کو لے جا، یہ باز نہیں آ رہی۔ تبھی ندا نے، جو 6-6.5 برس کی تھی، میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی صحن میں آ گئی کہ ماں کی عدالت میں پیش کرے گی۔ جو ہی ہم دادی کے کمرے کی دہلیز پر پہنچے، یعنی دروازے پر پہنچے، سامنے ہی صحن میں مجھ کو ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا ریچھ جیسا کچھ نظر آیا۔ بلا تھی کہ کوئی بھوت، اللہ جانے، مگر وہ ہاتھ اور پیروں پر ریچھ کی مانند چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس بھیانک مخلوق کو دیکھ کر میں جو دھیمی دھیمی آواز میں رو رہی تھی، رونا بھول گئی۔ میری آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور میں اس کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے ایک زور کی چیخ ماری تو ندا نے بھی اس جانب دیکھا جدھر میں خوفزدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ مخلوق اس کو بھی دکھائی دی۔ اس کے منہ سے بمشکل نکلا، بھوت بھوت۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور کچن کی سمت دوڑ لگا دی۔ ہمارا یہ فلیٹ چھوٹا سا تھا، یہ کسی ہندو کا فلیٹ تھا، غالباً یہ ہمارے شہر کے کسی ایسے علاقے میں تھا جہاں پر ہندو زیادہ رہتے تھے۔ اس فلیٹ کے بس 2 ہی سائڈ کمرے اور ایک چھوٹا سا کچن تھا، جس کے آگے یہ تنگ برآمدہ، جس کو ہم صحن بھی کہا کرتے تھے، موجود تھا، کیونکہ وہاں سے آسمان صاف نظر آتا۔ شاید اس مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے ہی
اس صحن کا پورا نقشہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا، جو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ جدھر میں کھڑی تھی اس وقت میں دادی کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ کو ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ یہ نظارہ میرے لیے اس قدر ڈراؤنا تھا کہ سوائے ایک چیخ کے میرے منہ سے کچھ بھی نہ نکلا، اور نہ ہی میں ایک قدم آگے یا پیچھے کو اٹھا سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ اس دہلیز کے قریب آ رہی تھی، مجھے ایسا لگا کہ دروازے کی چوکھٹ نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہیں، زمین نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا ہے۔ آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، اب تک پلکیں تک جھپکا نہیں رہی تھی، کوئی آواز نہ نکال پا رہی تھی، بس وہی ایک چیخ اتنی تیز اور بلند تھی کہ ماں نے کچن میں دل تھام لیا۔ پھر آواز سنائی دی ان کی، ہائے ہائے کیا ہوا میری بچی کو؟ کوئی برتن گرنے کی آواز آئی، جو وہ ہاتھ میں پکڑے تھی انہوں نے اس کو فرش پر پھینک دیا اور میری طرف دوڑی۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ریچھ جیسی کالی بلا جس کے جسم پر بال تھے اور شکل خوفناک تھی، واش روم کے سم سے چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتی ہوئی برآمدے کے درمیانی حصے تک پہنچ چکی تھی۔ اب وہ دادی کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کا رخ کچن کی جانب تھا، مگر یہ بلا جو بھی مخلوق تھی وہ اب اس جگہ سے 4-6 فٹ دور تھی جہاں میں کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میری چیخ پر دادی نے بھی صندوق کے پیچھے سے بیٹ نکالا اور شاید ہونٹوں میں آیت الکرسی پڑھتی میری طرف بڑھی۔ انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور پھر باہر جھانکا تو وہ بلا وہاں نہیں تھی، جو بھی مخلوق تھی غائب ہو چکی تھی۔ لمحوں میں امی بھی دادی کے کمرے میں آ پہنچی، مجھ کو بازو میں بھر کر سینے سے لگا لیا اور بولی، کہاں ہے بلا؟ کچھ نہیں، کوئی بلا نہیں ہے، چلی گئی ہے، دیکھو وہ چلی گئی ہے۔ امی کے پیچھے ندا بھی آ گئی، وہ سخت ڈری ہوئی تھی اور میری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی، امی جان تھی بلا، وہ تھی، بہت عجیب و غریب تھی، اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کوئی کالا بھوت۔ برآمدے میں نے خود دیکھا ہے، وہ اشارے سے بتانے لگی، بھوت تھا وہ، کالا سیاہ بھوت، کوئی بھوت نہیں تھا۔ تم چپ رہو ندا، ان چیزوں کا نام نہیں لیتے، چھوٹی بہن ڈر جائے گی۔ دادی تو لیتی ہیں، بلاتی ہیں ان کو، نہیں بلاتے، بالکل بھی آواز دے کر ان کو نہیں بلاتے، ورنہ یہ سچ مچ آ جاتی ہیں۔ پڑھو، اللہ کا نام پڑھو۔ اماں جی، وہ دادی سے بولی، آئندہ ایسی کسی شے کا آپ نام نہ لینا، میرے بچوں کو بے شک مار لیا کرو، مگر ان چیزوں سے ڈرانا نہیں۔ بعد میں دادی نے اعتراف کیا کہ جو ہی میں نے برآمدے نما صحن میں جھانکا تھا اسی لمحے میں نے بھی دیکھا تھا، مگر پھر وہ اسی لمحے غائب ہو گئی، کیونکہ میں مسلسل آیت کرسی کا ورد کر رہی تھی۔ ایک لمحے کو اسے دیکھا اور اس نے قدم پیچھے ہٹا لیے، مگر جب دوبارہ جھانکا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ اف میری توبہ، جو بچوں کو ڈراؤں، یہ کسی ایسی ویسی شے کا نام لے کر ان کو پکاروں۔ وہ دن اور آج کے دن میرے دل سے ابھی تک اس کالی بھیانک صورت مخلوق کا خوف نہیں گیا، اور نہ ہی آج تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ کیا شے تھی اور کہاں سے آئی تھی، کہاں گئی۔ میں نے خود دادی جان کو ڈر کر اپنے قدم پیچھے کرتے دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ بات لوگ مانتے ہیں یا نہیں، لیکن ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہمارے یہاں کے بہت سے لوگ تو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی جن بھوت وغیرہ بھی ہوتے ہیں، پر امی اور دادی نے ابو کو قائل کیا کہ بچوں کی خاطر یہ گھر بدل لو، یہاں پر جنات کا سایہ ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے ہندو خاندان رہتا تھا، ضرور یہاں پر کوئی ایسی بدرو ہے یا کوئی خبیث جن ہے۔ بچوں نے جو دیکھا ہے وہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ابو پہلے تو نہیں مانے، پھر انہوں نے ان کی بات مان کر اس فلیٹ کو فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا۔ انہوں نے کچھ اور رقم ڈال کر ایک دوسرا فلیٹ لے لیا، لیکن آج تک بچپن کا وہ خوفناک نظارہ میں بھلا نہ سکی۔ خیر، بچپن کا دور بیت گیا، لیکن اس کے بعد بھی زندگی میں کئی بار کچھ ایسے تجربات ہوئے کہ میں سمجھ نہ پائی یہ کیسی انہونی باتیں پیش آتی ہیں، کس سے ذکر کروں اور کس سے نہ کروں۔ ایک دو بار اپنی والدہ سے میں نے تذکرہ کیا کہ اماں، کیا اس دنیا میں جنات ہوتے ہیں؟ کیا وہ مخلوق کوئی جن تھی یا کچھ اور؟ میری اماں نے کہا، بیٹی، اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، ممکن ہے ایسی مخلوقات ہمارے آس پاس رہتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ چیزیں اگر کبھی تمہاری آنکھ کے کسی زاویے میں جھلک دے جائیں تو خاموش رہنا، یعنی اگر تمہیں اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں نظر آئیں تو خاموش رہنا، کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا۔ اگر وہ تم کو کوئی نقصان نہیں دیتی تو ان سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہی سمجھو کہ یہ اللہ کے راز ہیں، ان پر پردہ پڑا رہے تو اچھا ہی ہے۔ اپنا ایک اصول بنا لو، اپنے ذمے کی عبادت کو ہمیشہ
خوشو اور خضوع سے ادا کرنے کی کوشش کرو، ہمیشہ پاک صاف رہو۔ والدہ کی نصیحت پلے باندھ لی۔ کبھی کوئی ایسی بات میری زندگی میں پھر نہ ہوئی، یعنی اس مخلوق کے نظر آنے کے بعد پھر مجھے ایسی کوئی مخلوق نظر نہ آئی، لیکن چونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا تو مجھے یہی وہم و گمان تھا کہ کبھی نہ کبھی اس طرح کی کوئی اور مخلوق مجھے دکھے گی۔ میں امی کے کہنے پر آیات پڑھ کر دم کر لیا کرتی۔ مثلا ایک بار اکیلی چاندنی رات میں چھت پر بیٹھی تھی، شادی ہو چکی تھی، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ دیر سے رات کو لوٹتے تھے۔ رات کے 2:30 بجے تھے اور گرمیوں کی رات تھی۔ بچے میرے آس پاس چارپائیوں پر سو رہے تھے۔ اچانک کانوں میں ایک بھاری آواز آئی، میری خوبصورت مالکن۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ تبھی میں ڈر گئی اور آیت الکرسی کا ورد کر کے اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر پھونکنے لگی۔ بتا نہیں سکتی وہ وقت کیسے گزرا۔ سچ شکر کہ آدھے گھنٹے بعد میرے میاں بھی ڈیوٹی سے واپس آ گئے اور میری جان میں جان آئی۔ ان کو میں نے یہ بات نہ بتائی کیونکہ وہ میرا مذاق اڑاتے، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ جو بھی ہے، مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر میری اس بات کا یقین نہ کریں گے، کیونکہ میری اماں نے کہا تھا کبھی اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ وہ رات تو جیسے تیسے گزر گئی۔ میرے بچے چھوٹے تھے، ان سے اس بات کا ذکر کرتی تو وہ اور ڈر جاتے۔ اس رات کے بعد سے مجھے وہ آواز مسلسل آنے لگی، میری خوبصورت مالکن کیا کر رہی ہو؟ میں پلٹ کر دیکھتی تو مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ پہلے میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن چونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا، بچپن کی وہ یاد اب تک مجھے یاد تھی، میں بھول نہیں پائی تھی، تو اس بات پر تو مجھے یقین تھا کہ ایسی مخلوقات ہوتی ہیں اور ان کی آوازیں بھی آتی ہیں، لیکن وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا یہ اب تک میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرے شوہر جنات پر، بھوت پریت پر ویسے بھی یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ کہتے ایسی کوئی بھی شے اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں خود یہ جانتی تھی بات، اور مجھے اس بات کا حل خود ہی نکالنا تھا۔ میرے شوہر میری مدد نہیں کرتے۔ بہرحال وہ میرے آس پاس تھا، مجھے بلاتا تھا۔ اب تک اس نے مجھے جسمانی تکلیف نہیں دی تھی، لیکن روز رات میں آ کر میرا نام لے کر پکارنا، اور خاص طور پر یہ کہنا، ایک خوبصورت حسین ملکہ کیسی ہو، کیا کر رہی ہو؟ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی آواز کا آنا، اب تو میں بہت گھبرا رہی تھی۔ میری دادی جان اس دنیا سے جا چکی تھی، ان کے پاس تو جا نہیں سکتی تھی۔ میرے ذہن میں اماں کا خیال آیا کہ جا کر اپنی اماں سے اس بات کا ذکر کروں، لیکن کیا وہ میری بات کا یقین کریں گی؟ انہوں نے کہا تھا اگر تمہارے آس پاس تمہیں ایسی کوئی مخلوق نظر آئے، یعنی جنات وغیرہ، تو اس کو اپنا وہم سمجھ لینا اور یہ سمجھ لینا کہ وہ ہے ہی نہیں، پر وہ باقاعدہ مجھے بلاتا تھا۔ تو کیا وہ مجھے ابھی سے جانتا ہے یا بچپن سے؟ میں اس بات کو جھٹلانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے روز آ کر اس بات کی یاد دہانی کرواتا کہ میں تمہارے آس پاس ہوں اور تمہیں دیکھتا ہوں۔ اب صرف رات میں ہی اس کی آواز نہیں آتی تھی، میں جب کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تو مجھے اپنے پیچھے برتنوں کے گرنے کی آواز آتی، اور کبھی کبھی ایسا لگتا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں پلٹ کر دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک رات میرے شوہر دیر سے آئے، ہم کھانا کھا رہے تھے، مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ کالا کالا سایہ تھا کوئی، اس کی واضح شبیہ میں نے دیکھی۔ اپنے شوہر کو میں بتاتی تو مجھے یقین تھا وہ اس بات کو نہیں مانتے، پر میں اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی اور مجھے ایسا لگا کہ وہ میری طرف ہی رخ موڑے کھڑا ہے اور مجھے اشارہ کر رہا ہے، پر میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا اور میری جان میں جان آئی۔ پر مسلسل یہ واقعات اب مجھے تنگ کر رہے تھے، میں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ اچانک چونک جاتی، اچانک ایسا لگتا کہ میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور صرف یہ کہتا ہے اے خوبصورت عورت، جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارے ہی خیالوں میں کھویا ہوا ہوں، کیا حسین زلفیں ہیں تمہاری، تمہارے یہ کالے بال مجھے دیوانہ کر دیتے ہیں، جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تمہارا عاشق ہو گیا ہوں۔ اب یہ باتیں سن سن کر میرے کان تو شل ہو رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس سے اس بات کا ذکر کروں۔ میں بہت پریشان تھی، میں وہمی بھی ہو رہی تھی
ذہنی مریضہ بھی بنتی جا رہی تھی۔ ایک تو یہ مخلوقات نظر نہیں آتی، اور جن کو نظر آتی ہیں صرف ان کو ہی نظر آتی ہیں، باقی کسی کی طرف وہ اپنی توجہ کرتی ہی نہیں، اور جب ان کی طرف توجہ کرتی ہی نہیں تو ان کو کیا نظر آئیں گی؟ باقی لوگ تو مجھے پاگل ہی سمجھتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پڑوس کی کچھ عورتیں ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔ میں ان کے لیے کچن میں چائے بنانے گئی تو مجھے ایسا لگا پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اب مجھے اس بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی مرد ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں یہ بھی سمجھ گئی تھی، پر کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس راز کو جاننا بہت ضروری تھا۔ میں چائے بنا رہی تھی کہ اس نے میرے کانوں میں آ کر سرگوشی کی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کیا تم میرے لیے بھی چائے بنا سکتی ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر نہیں تھا۔ ایک سرد ہوا میرے جسم کو چھو کر گزر گئی۔ میرے بالوں کو واضح طور پر اس نے چھوا تھا۔ اس کے ہاتھ مجھے اپنے بالوں میں محسوس ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ کوئی نرم و ملائم ہاتھ نہیں تھے، بلکہ کانٹے جیسے ہاتھ تھے، چبھ رہے تھے۔ اف، وہ احساس کوئی خوشخبری ہے کیا؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے چائے پی اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اس وقت تو میں نے بات کو سنبھال لیا، لیکن اب تو وہ میرے پیچھے مسلسل لگ چکا تھا۔ وہ مجھے ایسا لگتا میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جہاں جہاں میں جاتی وہاں میرے ساتھ آتا۔ میں کس طرح اپنے شوہر کو بتاؤں؟ میں دن رات یہ سوچتی رہتی۔ ایک رات ہم سو رہے تھے، رات کا پچھلا پہر تھا، یعنی 12 بجے کا وقت۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسا لگا میرے منہ کے بہت قریب کسی کی گرم گرم سانسیں ہیں، کوئی بہت قریب آ کر سانسیں لے رہا ہے۔ میں نے فوراً آنکھ کھولی تو وہ بھیانک چہرہ دیکھ کر میں ایک دم چیخ اٹھی۔ وہ کوئی انسانی چہرہ نہیں تھا، بلکہ آنکھوں میں 2 گڑھے تھے، اور جہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ آگ کے 2 گولے ہیں۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے جو اس کے جسم سے لڑک رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر کانٹے اگے ہوئے تھے، اور وہ میرے جسم پر ان ہاتھوں کو پھیر رہا تھا، اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میرا شوہر میرے برابر میں لیٹا ہوا تھا، لیکن میں اسے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی ایسے کانٹے دار جنگل میں ہوں کہ جہاں کے کانٹے مجھے چبھ رہے ہیں اور میں ان کے درمیان گھسیٹی جا رہی ہوں۔ اف، وہ کس طرح مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ میں چیخ بھی نہیں سکتی تھی، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اذیت ناک منظر نہ جانے کب تک جاری رہا۔ جب وہ غائب ہوا تو میں ہوش میں آئی، لیکن ہوش میں آنے کے بعد جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ لہو لہان تھے۔ سچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک کانٹوں کے میدان سے گزر کر آئی ہوں۔ جب میں نے اپنے شوہر کو جگایا، انہوں نے میری حالت دیکھی تو کہا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں نے آج تک آپ کو نہیں بتایا۔ وہ کون؟ کس نے کیا ہے سب؟ میں تو یہیں لیٹا ہوا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے کون تمہارے پاس آیا؟ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کانٹوں سے تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بتاؤ مجھے، کون ہے وہ خبیث؟ اگر آپ کو میں سچ بتاؤں گی تو کیا آپ یقین کریں گے؟ ہاں، میں تمہاری بات پر یقین کروں گا۔ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نہ جانے کب سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ وہ کوئی مرد ہے جو میرے بالوں کا دیوانہ ہے۔ اب تو مجھے اپنے شوہر کو یہ بات بتانی ہی تھی۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے انہیں کہا، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ تم کیسی وہمی باتیں کر رہی ہو؟ کون سا جن؟ کیسا جن؟ یہاں پر کیسے آ گیا؟ اور اس وقت اگر کوئی جن تھا تو اس نے مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ تمہارا وہم ہے، خواب دیکھا ہوگا، خواب میں ڈر گئی ہو تم۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن آپ میرے ہاتھوں کے زخم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے خود لگائے ہیں۔ ہاں بھائی، انسان اکثر خواب میں ڈر جاتا ہے، اور تم خود کو کانٹے نما جنگل میں دیکھ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، وہاں تم کانٹوں سے گزر رہی تھی، یہاں تم اپنے ناخنوں سے اپنے بازوؤں کو زخمی کر رہی تھی۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ سچ میں مجھے وہمی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی، میں کسی جن بھوت پریت کو نہیں مانتا ہوں۔ بلا وجہ ڈر گئی ہو؟ خیر، میں تمہارے مرہم لگا دیتا ہوں اور تم سو جاؤ۔ انہوں نے میری بات کا یقین نہ کیا اور نہ وہ کرنا چاہتے تھے، پر یہ بات میں کس کو بتاتی؟ آخر کون میری مدد کرتا؟ میں ذہنی الجھن کا شکار تھی۔ اب وہ مجھے جسمانی تکلیف دے رہا تھا، اس کا مطلب وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خبیث جنات
کچھ اس طرح ہی جسمانی تکلیف دے کر اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ مجھے ذہنی اذیت دے کر میرے بچوں سے چھین لیتا۔ مجھے خود کچھ کرنا تھا۔ مجھے معلوم تھا میرا شوہر میرا ساتھ نہیں دے گا۔ پھر مجھے میری ماں کا خیال آیا۔ مجھے ماں کے پاس جانا تھا۔ میں صبح کا انتظار کرنے لگی۔ وہ پوری رات میں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ اللہ کا نام لیتی رہی، ذکر کرتی رہی۔ فجر کی اذان ہوئی، میں نے نماز ادا کی اور صبح سویرے اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں امی کے پاس پہنچ گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے ہاتھوں کے زخم امی کو دکھائے۔ امی جان دیکھیے، مجھے لگتا ہے کوئی خبیث جن میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ آپ تو مجھے وہمی نہیں سمجھتی ہیں نا؟ آپ کو یاد ہے نا بچپن میں ایک مخلوق ہمیں دکھی تھی، وہ بلا جو دادی کے بلانے پر آئی تھی؟ ہاں مجھے یاد ہے، تم سب نے خود دیکھا تھا، دادی جان نے بھی دیکھا تھا۔ خیر اللہ بخشے، وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، پر مجھے اس بات کا یقین ہے۔ پر میری بیٹی، تمہیں کیا لگتا ہے آخر وہ کب سے تمہارے پیچھے ہے؟ امی، ایک رات امجد اپنی ڈیوٹی سے دیر سے آئے۔ میں اکیلی تھی، بچے میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور اس کی آواز آئی۔ تب سے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کبھی میری خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کیا حسین لمبے گھنے سیاہ بال ہیں، اور کل رات تو اس نے حد کر دی۔ مجھے وہ جسمانی تکلیف دی کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ امجد نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ آخر بتائیے، شوہر یقین نہیں کرے گا تو پھر کون یقین کرے گا؟ سب تو مجھے پاگل کہیں گے، ذہنی مریضہ کہیں گے میں خود کو خود زخم دیتی ہوں اور کہتی ہوں کسی جن نے یہ کیا۔ کیا کوئی جن کسی کے سامنے آتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ تو صرف اس کو نظر آتا ہے جس کو وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ امی کچھ کیجیے، میری مدد کیجیے۔ ہاں میری بیٹی، ہم کسی عامل کے پاس چلتے ہیں، امی نے کہا، اور ہم لوگ تیار ہو گئے۔ پر ہم جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگے، ہمیں ایسا لگا ایک کالا سایہ ہمارے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ بالکل میرے کانوں کے پاس آ کر کہہ رہا تھا، خبردار اگر کسی عامل کے پاس گئی، یاد رکھنا تمہارا گھر تباہ کر دوں گا۔ تم میری ہو اور تم کسی اور کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں تب سے تمہیں چاہتا ہوں جب تم بہت چھوٹی تھی، اور جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارے حسن کا دیوانہ ہوں۔ اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ تمہاری دادی نہ جانے کیا بڑبڑا رہی تھی اور اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، ورنہ میں اسی رات تمہیں اٹھا کر لے جاتا۔ پر اس وقت تو موقع میرا ضائع ہو گیا۔ سوچ رہا تھا یہ بچپن میں اتنی خوبصورت ہے، بڑی ہو کر کتنی خوبصورت ہوگی، اور سچ میں تم اتنی حسین ہو، میں تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، بہت جلد تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ پھر سے وہی کیفیت تھی جو بچپن میں تھی۔ امی نے کہا، کیا ہوا بیٹی؟ امی، وہ یہیں کہیں ہیں، قریب آیت الکرسی پڑھو بیٹا، آیت الکرسی پڑھو۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن میرے لبوں سے ذکر الہی جاری نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی میری مدد کیجیے۔ امی نے جیسے ہی مجھے پکڑنا چاہا، اس نے امی کو زوردار تھپڑ رسید کیا۔ امی ہل کر رہ گئی۔ وہ تھپڑ کوئی معمولی تھپڑ نہیں تھا۔ امی کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ تو میری امی جان عبادت گزار خاتون ہیں، نماز روزے کی پابند ہیں، اسی وجہ سے اس تھپڑ کا اتنا اثر نہ ہوا۔ امی نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور کہا کہ اب تو میں اپنی بچی کا علاج کرا کر رہوں گی، تو میری بچی کے راستے میں نہیں آ سکتا۔ تو بچپن سے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے نا؟ اب نہیں، تو بلا ہے اور بلا ہی رہے گی۔ خبیث جن، ہٹ جا یہاں سے۔ اسی وقت امی نے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ چیخ مار کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ امی کو جلد جلد مجھے لے کر عامل صاحب کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ راستہ ہم نے کس طرح کاٹا ہم ہی جانتے ہیں۔ ایک بار تو ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا۔ عامل صاحب کی چوکھٹ پر ہم پہنچ چکے تھے۔ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، آ جائیے میرے پاس، وہ آپ کے پیچھے ہی ہے۔ ہم سمجھ گئے ہیں آپ اپنا کون سا مسئلہ لے کر آئی ہیں۔ حضرت، میری بچی کو بچا لیجیے، اس کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے وہ شخص۔ وہ اسے مار دینا چاہتا ہے، اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے، بچپن سے اس کے پیچھے ہے، سب جانتے ہیں ہم۔ وہ کالی بلا، وہ بھوت جو بچپن میں اس کو نظر آیا تھا، وہ اب اس کے پیچھے مسلسل پڑا ہوا ہے اور اس کو مار کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو اور اس کے بچوں کو نقصان پہنچائے، ہم وہ عمل کریں گے جو بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ آپ دونوں اپنی آنکھیں بند کر لیجئے۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے تو ویسے ہوش ہی نہیں تھا۔ عامل صاحب نے ہمارے گرد حصار کھینچ دیا اور اپنے گرد بھی۔ پھر زور زور سے قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے اور کہا، اے خبیث جن، بہت تنگ کر لیا ہے ایک مسلمان کو،
ہمارے سامنے حاضر ہو، ہم تجھے حکم دے رہے ہیں۔ اسی وقت وہ جن حاضر ہوا۔ اس کے آنے سے وہ کمرہ ہلکا سا ہلا تھا، ایسا لگ رہا تھا بہت طاقتور جن ہے۔ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی امی کو، کیونکہ عامل صاحب نے ہمیں سختی سے آنکھیں بند کرنے کو کہا تھا۔ ہم صرف سن رہے تھے ان کی باتیں۔ بتا، تو نے ایک مسلمان لڑکی کو کیوں تنگ کیا؟ میں بچپن سے اسے چاہتا ہوں، یہ چھوٹی تھی تب اسے دیکھا تھا۔ ارے اس کی دادی خود بلاتی تھی، کہتی تھی آ بلا آ۔ اس کی دادی نے بلایا تو میں لینے چلا آیا، پر وہ نہ جانے اس دن کیا پڑھ رہی تھی۔ شاید تم مسلمانوں کی کوئی مقدس کتاب ہے، اس کا ہی ورد کر رہی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے وہ الفاظ ادا کیے، مجھے ڈر لگنے لگا۔ مجھے ایسا لگا میں آگ میں جل رہا ہوں، تو میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ پر میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں آؤں گا اور اسے لے کر جاؤں گا۔ پھر جب اس کی شادی ہو گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور پھر میں اس کے پاس آ گیا۔ اتنی خوبصورت مالکن کو دیکھ کر میرا دل پھر سے پگھل گیا۔ اتنی حسین عورت کو آخر کون چھوڑتا ہے؟ بدبخت! مسلمان ہے یہ، شادی شدہ ہے یہ، تو آگ سے بنا ہوا ہے، شیطان کا پجاری ہے تو۔ ہاں، میرے پاس شیطان کی طاقت ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس رحمان کی طاقت ہے، اور میں تمہیں یہاں سے جانے پر مجبور کر دوں گا۔ چھوڑ دے اس کا پیچھا، اس سے پہلے کہ تجھے ہم تہس نہس کر دیں، تیرے جسم کو جلا دیں، تو اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ میں نہیں چھوڑوں گا، اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، چاہے دنیا اس کو وہمی کہے، چاہے اس کا شوہر اسے پاگل کہے۔ ایسا کچھ نہیں کرے گا تو۔ چھوڑ دے اس کا پیچھا۔ وہ نہیں مان رہا تھا۔ اسی وقت عامل صاحب نے زور زور سے قرآن آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ شیطان سے بڑا ہے رحمان، شیطان کچھ نہیں ہے۔ عامل صاحب نے قرآن آیات کا ورد شروع کر دیا۔ شیطان سے بڑا ہے رحمان، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے کلام کی طاقت کو تو نہیں جانتا، لے مر۔ اسی وقت انہوں نے زوردار طریقے سے اس پر پھونکا اور وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ عامل صاحب نے ہم سے کہا، بیٹی آنکھیں کھول دو، وہ جا چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا۔ یقین کرو بیٹی، وہ جا چکا ہے۔ نہیں عامل صاحب، مجھے یقین ہے کہ وہ پھر سے آئے گا۔ وہ بہت خبیث ہے، شیطان ہے، اور شیطان کی طاقت اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ وہ کسی نہ کسی روپ میں میرے پاس آئے گا۔ اگر تمہیں اس بات کا اطمینان نہیں ہے تو یہ لو تعویذ، اور اس کو ہمیشہ اپنے گلے میں لٹکا کر رکھنا، یاد رکھنا۔ پر میرے شوہر ان باتوں کو نہیں مانتے، تعویذات کو نہیں مانتے ہیں۔ اپنے شوہر سے چھپا کر رکھو۔ اگر تمہارا شوہر نہیں مانتا تو اس میں اسی کا نقصان ہے۔ اگر یہ تعویذ ہٹ گیا تو وہ سچ میں واپس آئے گا۔ ہم تو تمہیں اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ تمہیں ڈر نہ محسوس ہو۔ اس وقت تو وہ چلا گیا ہے، لیکن بیٹی اگر وہ تمہیں تنگ کرے تو یہ لو، یہ وظیفہ ہے جو تمہیں اسی وقت پڑھ کر اس پر پھونکنا ہے، وہ تمہارے سامنے جل کر خاک ہوگا۔ مجھے اب اپنے اندر ہمت پیدا کرنی تھی۔ شوہر سے چھپ کر امی کے ساتھ میں وہاں آ گئی تھی۔ گھر تو واپس آ گئی، اور کئی دن گزر گئے جب تک وہ تعویذ میرے گلے میں پڑا رہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ایک دن اتفاق سے میں نہانے گئی اور تعویذ میں نے باہر رکھ دیا۔ بس وہ تعویذ اتارنے کی دیر تھی کہ وہ میرے پاس چلا آیا اور کہا، تو نے مجھے اپنے آپ سے دور کیا۔ میں تجھے اس وقت اتنی اذیت نہیں دیتا تھا، لیکن اب تجھے وہ اذیت دوں گا کہ تو خود مجھ سے کہے گی کہ مجھے مرنا ہے، تو اپنی موت مانگے گی۔ تو نے اپنے عاشق کے دل کو توڑا ہے، اب تو میرے سارے ظلم و ستم سہے گی، اور تیرا شوہر تیری کسی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس وقت میں باتھ روم میں تھی، کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہاں پر اس نے مجھے جو تکلیف دی میں بتا بھی نہیں سکتی ہوں۔ اس نے میرے جسم کو زخمی کیا، اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں بری طرح سے بے عزت ہو گئی تھی، میں لٹ گئی تھی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ وہاں سے اس وقت تو غائب ہو گیا اپنی ہوس پوری کر کے، لیکن باہر آ کر میں نے جیسے ہی تعویذ کو دیکھا تو تعویذ غائب تھا۔ مجھے عامل صاحب کی بات پر اب یقین ہو رہا تھا، مجھے وہ وظیفہ پڑھنا تھا۔ پر جیسے ہی میں نے وہ وظیفہ پڑھنا چاہا، مجھے ایسا لگا کسی نے میرے ہونٹوں کو خاموش کرا دیا ہے۔ وہ اس وقت مجھ پر قابو کیے ہوئے تھا۔ مجھے یاد نہیں میں کب تک بے ہوش رہی۔ جب مجھے ہوش آیا میرے شوہر میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ تم تعویذ گنڈوں پر کب سے یقین کرنے لگی ہو؟ تم جانتی ہو نا میں ان باتوں کو نہیں مانتا، آپ کو ماننی پڑے گی ورنہ آپ مجھے کھو دیں گے۔ دیکھو تم ذہنی مریضہ ہو گئی ہو،
فضول کی باتیں کرنے لگی ہو، نہ جانے تمہاری ان باتوں سے بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ آپ میری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ دراصل آپ کیوں مانیں گے؟ آپ پر یہ سب باتیں بیتی نہیں، پر جب وہ آپ کے سامنے آئے گا نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کوئی نہیں ہے، صرف تمہارا ذہن ہے جو یہ باتیں بنا رہا ہے۔ انہوں نے میری جانب سے منہ پھیر لیا اور سو گئے۔ وہ رات بھی بہت اذیت والی رات تھی۔ میرے لبوں سے وہ وظیفہ جاری ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا نام لے رہی تھی، لیکن میرے لب نہیں ہل رہے تھے۔ پھر ایک دم میرے خواب میں دادی جان آئیں، نورانی صورت میں تھی۔ مجھ سے کہا، بیٹی وہ تمہیں اذیت دے رہا ہے، وہ وہی کالا بھوت ہے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میرے ہی کہنے پر وہ تمہارے پاس آیا تھا۔ میں تمہیں ڈراتی تھی، لیکن اس نیت سے نہیں، پر میں ہی تمہیں بتاتی ہوں میری پیاری بچی، تم اللہ کا نام دل کی گہرائی سے لو، پھر دیکھنا وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائے گا۔ وہ کالا سایہ ہے جو تمہاری جان لے کر چھوڑے گا۔ دادی جان کے حوصلہ دینے پر میں نے زور زور سے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ بس اللہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک دم مجھے لگا کہ میں زنجیروں سے آزاد ہو گئی ہوں اور ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی ہوں۔ پھر میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کہ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی، وہ کالی بلا میرے سامنے آ گئی۔ آج وہ اسی روپ میں تھی جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی، یعنی وہی مخلوق، اپنے ہاتھوں اور پیروں پر چلتی ہوئی، پورا جسم ریچھ کی مانند تھا، بالوں سے ڈھپا ہوا تھا۔ میرے شوہر کو آہٹ محسوس ہوئی تو وہ جاگ گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، وہ جو اس بات کو جھٹلا رہے تھے کہ ایسی کوئی بھی مخلوق نہیں ہوتی۔ میں نہیں مانتا جنات کو، بھوت پریت کو، لیکن وہ خود دیکھ رہے تھے کہ وہ میرے پاس چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ چھلانگ مارتا، میں نے وہ وظیفہ مکمل کر لیا اور اس پر پھونک ماری۔ اس کا جسم جلنے لگا، جل کر خاک ہو گیا۔ فرش پر وہ راکھ بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اس راکھ کو سمیٹا اور اپنے شوہر سے کہا، اسے پانی میں بہا دیں۔ میرے شوہر نے میرے کہنے پر وہی کیا جو میں کہہ رہی تھی۔ اب تک وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مجھے ذہنی مریضہ کہہ رہے تھے، اور آج خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ کالی سیاہ مخلوق دیکھی۔ انہوں نے کہا، مجھے معاف کر دو، تم پر یقین نہیں کیا۔ دراصل جنات ہوتے ہیں، یہ مخلوقات ہوتی ہیں۔ آج میں اپنے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، پر جب بھی مجھے وہ کالی بلا یاد آتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں جو جن آپ کے پیچھے پڑا ہو، جوان ہونے پر بھی وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے؟ ہاں ایسا ہے، یہ مخلوق کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، کبھی نہیں۔